الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمن بالخير وبك نستعين ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني عملا ربي زدني عملا ربي زدني عملا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو لیکچر ہے ہمارا اس کو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں آج جو بات ہوگی پردے کے اوپر بات ہونے والی ہے۔ لاسٹ ٹائم میں نے ایک ریکارڈنگ پلے کیا تھا جس میں زبان کے بارے میں بتایا گیا تھا آپ کو کہ زبان کی حفاظت کریں گے تو کن بری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک، ابھی آج جو بتائیں گے آج کیا ہے، عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی شارٹ سا ٹاپک ہے کہ عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے، تو اس کو بڑے ہی دھیان سے آپ لوگ سنیے گا انشاءاللہ، اور جو سمجھ نہیں آئے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو لباس جیسا عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ انسانوں کے پاس کیا دیا ہے؟ لباس دیا ہے۔ طرح پیدا کیا گیا تھا آپ سبھی نے خبر ہے، اور جب ایک عورت کو بنایا گیا، جب ان کی بیوی کو بنایا گیا، یعنی ہماری ماں کو بنایا گیا، تب کیسے بنایا اللہ نے؟ ان کو کپڑوں کے ساتھ یعنی لباس کے ساتھ اتارا تھا، ہے نا، لباس کے ساتھ اتارا تھا۔ تو یہاں سے کیا چیز سمجھ آتی ہے کہ عورت کو کس طرح پردے میں رہنا چاہیے۔ چاہتے تو اللہ پاک جس طرح آدم علیہ السلام کو بنا رہے تھے اسی طرح بیوی حوا کو بنا سکتے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس میں حیا کا خیال رکھا گیا، عورت کی زینت کا خیال رکھا گیا، عورت کے لباس کا خیال رکھا گیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھے۔ سمپل لفظوں میں اگر کہا جائے کہ عورت کیا ہے، عورت کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے اس میں کہ عورت کیا ہے؟ نیچے ٹائپ کریں کہ آپ کیا کہیں گے کہ عورت کیا ہے۔ اگر میں کوشچن مارک لگاؤں کہ عورت کیا ہے تو کیا کوئی بتائے گا کہ عورت کیا ہے؟ عورت کو نا ہمارے الفاظوں میں کیا کہا گیا ہے؟ عورت کو پردہ کہا گیا ہے، یعنی کم لفظوں میں اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ چھپانے کا نام، یہ تمام چیزیں بات کی بات ہے۔ عورت کو کیا کہا گیا ہے؟ پردہ۔ عورت کیا ہے؟ خود ایک پردہ ہے، عورت پردہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ عورتوں کا کیا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہیں کہ عورت کو سمپلی پردہ کہا گیا، چھپانے کی چیز کہا گیا، تو نہیں، وہ اپنے آپ کو کیا ہے، ظاہر کرتی ہیں۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو اللہ پاک نے لباس کیوں بنایا؟ لباس کے ذریعے ہم اپنا جسم چھپا سکیں، اپنے جسم کو چھپاتے ہیں لباس کے ذریعے۔ جو ایک پردے کی چادر آ جاتی ہے نا ہمارے اوپر، اس چیز سے ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، یعنی جو ایک عورت پردہ ہے اس کے اوپر ایک چادر اور ڈالی گئی ہے کہ تم اس چادر سے اپنے آپ کو، اپنے صدر کو چھپا کر رکھو اور زینت اختیار کرو۔ کون سی والی؟ جو پردے میں ہے وہ والی زینت اختیار کرو، یہ والی نہیں کہ اپنی زینت کو ظاہر کرو۔ ظاہر کرنا اور اختیار کرنا الگ ہے۔ اور جو بھی ہوتا ہے دیکھیں، پردے میں رہنے کے نا بہت سارے فائدے ہیں۔ جو لوگ جو غیر مسلم سے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ گلفز کیری کرتے ہیں، پورا چہرہ کور کریں گے، بھلے ہی وہ برقع نہیں پہنے، عبایا نہیں پہنے، مگر فل آف کور رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ اسکن پرابلم بھی ہوتی ہے، ہزار طرح کی سنسکریم، یہ وہ، کبھی ٹھنڈ میں پہننا، کبھی گرمی میں پہننا۔ ان کا لباس لگ بھگ وہی ہوتا جا رہا ہے جو کہ ہمارا ہونا چاہیے تھا۔
کہ ان تمام چیزوں سے جو ہمارا لباس ہے، اپنا جو ہم سطر کا حصہ چھپاتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ کون کرتا ہے یہ حفاظت؟ ہمارا پردہ، ہماری چادر۔ اسلام نے لباس کے لیے خاص قسمیں یا کوئی خاص چیز یا کوئی خاص رنگ متعین نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی کہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بلیک کپڑا پہننا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں پہننا چاہیے، ریڈ مت پہنو، گرین مت پہنو، بلو مت پہنو، الگ الگ طرح کی قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ تمہارے اوپر سوٹ نہیں کرے گا، یہ ایسا ہو جائے گا، تم اس میں اچھے نہیں لگو گے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں لوگ بڑا چڑھا کر بولتے ہیں۔ تو اسلام نے کیا ہے، کوئی ایک رنگ، کوئی ایک لباس، کوئی خاص قسم کی چیزیں ہمارے لیے متعین نہیں کی ہیں، بلکہ اس کو انسانوں کے مزاج کے طور پہ چھوڑ دیا ہے کہ جو تمہیں پسند آئے وہ تم پہنو، جو تمہیں اچھا لگے وہ تم پہنو۔ بٹ ان چیزوں میں کیا کہا گیا ہے کہ البتہ لباس کے تعلق سے مردوں اور عورتوں کو چند باتیں دھیان میں رکھنی چاہیے، جو کہ اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ ان باتوں کا تم دھیان رکھو۔ تو اسی کا ہم ابھی تزکیہ کریں گے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ کن چیزوں سے مرد کی مساویت جو ہے اختیار ہوتی ہے اور کن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسلام نے جس طرح مقامات میں عورتوں کی فطرت، ان کی عادت اور خلصت اور ان کے جذبے اور مقام مرتبے کو پورا جو ہے تمام چیزوں کا لحاظ کیا ہوا ہے۔ اسلام نے کیا کیا ہے؟ عورت کی فطرت، عورت کی عادت، خلصت، جذبہ، مقام، مرتبہ، ان کا پورا لحاظ کیا گیا ہے، اور ان پر صرف وہی ذمہ داری ڈالی ہے جو ان کے مزاج کے موافق ہو اور جس کو وہ خوبی کے ساتھ انجام دے سکتی ہوں۔ اسی طرح اسلام نے یہاں بھی ان کی عزت اور شرافت، شرم، حیا، عصمت اور عفت کی حفاظت کا مکمل خیال رکھا ہے۔ کس چیز میں؟ لباس میں۔ جو عورت لباس پہنے گی اس میں ان چیزوں کا خیال دیا گیا ہے، اور ایسی باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ جن باتوں کو اپنا کر عورتیں شریف، عزت دار، پاکیزہ اپنی زندگی گزار سکتی ہیں۔ یعنی جو ایک لباس ہوتا ہے نا، وہ انسان کے کیریکٹر کو جز کرواتا ہے کہ آپ کس کیریکٹر کو رہتے ہو، کس چیزوں کو آپ مطلب ایک جو ہوتا ہے نا، دیکھیں مانی کوئی فقیر ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، وہ میلے کپڑے پہن کر آیا ہے، یا کوئی مزدور ہے اس کے کپڑے بھی پھٹ رہے ہیں، وہ میلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جگہ جگہ داغ دھبے لگ رہے ہیں، اس کو ہم کیسی نظر سے دیکھیں گے کہ چھی کتنا گندا ہے یہ، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، ہاتھ لگانے سے گھبرائیں گے، دور بھاگیں گے اس سے۔ یہ کیا ہوا؟ اس کے لباس کی وجہ سے ہوا ہے نا۔ اگر اس نے لباس کو اچھے سے کیری کیا ہوتا، اچھے سے پہنا ہوتا، صاف ستھرا ہوتا، پاکیزہ ہوتا، تو کیا آپ گھبراتے؟ میں گھبراتی نہیں ہوتا، ہے نا۔ اور اسی طرح سے ابھی جو ریسنٹ جو لوگوں کی پہچان بنا دی گئی ہے کہ یہ ڈیسنٹ ہے اور یہ چھپری والا سٹائل ہے، عورتیں بھی ان میں شامل ہیں جو کہ اس طرح سے کیری کرتی ہیں اپنے آپ کو، جن میں ان کا تعلق کن سے کیا جاتا ہے؟ چھپری نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ اسی طرح مردوں کو بھی اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ ایک جینٹل مین اور ایک جو ریئل وومن ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی ہے، اپنے آپ کو ڈیسنٹ بنا کر رکھتی ہے۔ اور اسی طرح اگر لوگ جس طرح سے جو سٹائل، جو ٹرینڈ آ رہا ہے اس کو فالو کرنے میں لگ جاتے ہیں، بھلے ہی وہ صحیح ہو غلط ہو، تو وہ چیز کیا ہے، ایک الگ ہی پریزنٹ کرتی ہے۔ ابھی مانے کہ آپ نے ابھی کچھ ٹائم پہلے جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے پردہ نہیں کیا تھا، جو صرف بغیر سر پہ حجاب کے گھوما کرتے تھے، دھیرے دھیرے کیا ہوا، حجاب کیری کرنے لگے۔ پھر کیا ہوا، پھر انہوں نے اور آگے کا سوچا، ایکسٹرا سوچا، جس میں کیا نکلا، عبایا کیری کرنے لگے۔ اس سے ایکسٹرا کیا سوچا، اپنے پیروں کو چھپایا، اپنے ہاتھوں کو چھپایا، اور مکمل پردے پہ آ گئے۔ تو یہ کیا ہوا، آپ کی پہچان سماج میں کس طرح ہوئی؟ پہلے کہ آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ پھر کیا پہچان بنی؟ آپ نے عبایا وہ حجاب کیری کیا، حجاب کے بعد میں آپ نے عبایا پہنا، عبایا کے بعد آپ گلوز پہ آ گئے۔
تو سماج میں، معاشرے میں کیا چیز پریزنٹ ہوئی؟ وہ چیز پہلے کہ جس میں آپ نے نہیں پہنا تھا، اور وہ کہ جس میں آپ نے پہنا ہے۔ تو بہتر کیا ہوا؟ کس نے آپ کو کانفیڈنس فیل کرایا؟ کس نے آپ کو دنیا کی نظروں سے بچایا؟ کس نے اللہ کا حکم ماننے پر آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ جو ہے اللہ کا حکم مانیں، اور اسی چیز میں آپ کو سکون دیا؟ یعنی دیکھیں، جو لوگ حجاب بھی کہری کرتے ہیں نا، یا پھر نارملی بھی ایسے گھومتے ہیں، ان کے لیے نا بے شمار گرمی کا ماحول ہوتا ہے حجاب کے اندر، یا پھر نارملی بھی وہ رہیں بغیر حجاب کے، تو گرمی میں پورے ایسے پسینے بہ رہے ہوتے ہیں ان کے، پورا باڈی تر ہو رہا ہوتا ہے۔ اور وہیں ایک عبایا کیری کرنے والی عورت، نقاب پہننے والی عورت، اس کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی، بیکاز شروعات کے دور میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جو ہے نا بندے پہ، اپنی بندی پہ آزمائش ڈال رہے ہوتے ہیں کہ آزمائش ہے، دیکھتے ہیں یہ اس چیز میں قابو کر پاتی یا پھر اپنے پرانے والے جو اس کے دن تھے ان پر آ جاتی ہے۔ اگر وہ اس نے اس پر فتح حاصل کر لی، اس پر وہ جیت گئی، اس پر سب کچھ ہو گیا اس کو کہ ہاں ٹھیک ہے، میں اس چیز کو کر سکتی ہوں، کیونکہ یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہی ہوں، اللہ کا فرمان ہے، میں اس لیے کر رہی ہوں، تو اللہ کیا ہے اس کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر نہ اس سے لو کانفیڈنس ہوتا ہے، نہ لوگوں کی بات کا فرق پڑتا ہے، اور نہ ہی وہ یہ خیال کرتی ہے کہ مجھے یہ پہننے میں گرمی لگے گی، چاہے 1000 لوگ اسے کہیں کہ بھائی اتنا سارا لدھاوا کیسے پہن لیتی ہو، تو نہیں لگتی گرمی، کیونکہ وہ ایک طرح کی یہ چیز بن جاتی ہے کہ نہیں، اللہ نے بولا ہے تو اس چیز کو پہننا ہے، اس کو کیری کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو اس سیرت میں ڈالیں، ہے نا، اپنے آپ کو اس سیرت میں ڈھال کر چلیں کہ جہاں پہ آپ کو یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ ریلائز ہوں کہ آپ کیا کھو رہی ہیں، آپ نے کیا پایا ہے۔ پردہ جو ہے نا بیسکلی ایک انسان کو مضبوطی دیتا ہے، اس کو کانفیڈنس فیل کراتا ہے، اور اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے۔ پردے میں جب رہتے ہیں نا تو بالکل ایسا فیل ہوتا ہے کہ لائک شہزادی۔ میں دو چیزیں اور ڈسکرائب کرتی ہوں کہ اسلام میں نا عورت کو ایک تو فتنہ کہا گیا ہے، اور دوسری جو چیز کہی گئی ہے نا وہ کہا گیا ہے شہزادی۔ تو اپنے آپ کو شہزادی والا پریزنٹ کریں کہ آپ شہزادی ہیں، کوئی فتنہ پھیلانے والی عورت نہیں ہے، ٹھیک؟ جن عورتوں کے لباس کے تعلق سے جو ہدایت دی گئی ہے، ان میں بنیادی بات یہ ہے کہ لباس پورے جسم کو چھپانے والا ہو، ہے نا، پورے جسم کو چھپانے والا ہو، کیونکہ عورت کا پورا جسم جو ہے 70 کا حصہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ اس لیے جسم کے کسی بھی حصے کو کھلا رکھنا ناجائز ہوتا ہے۔ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ کھل رہا ہے، مانے کہ ایک پیر کا ناخن کھل رہا ہے، یا پلک کا بال دکھ رہا ہے، یا ہاتھ دکھ رہا ہے، آپ کی فنگرز دکھ رہی ہیں، یا پھر جو بھی ایکس وائی زیڈ ذرا سا بھی دکھ رہا ہے یا بہت زیادہ دکھ رہا ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ بلکہ آپ کیا ظاہر کر رہی ہیں؟ آپ ستر کو ظاہر کر رہی ہیں، جس کو کہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو انسان کیا ہے؟ ظاہر کر رہا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کے دو گروہ ہوں گے، یعنی دو ایسے طبقے ہوں گے، اور جس کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، یعنی جس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تھے، وہ جنت، جہنم، دوزخ اور تمام چیزیں ظاہر کر دی گئی تھیں، ان میں رہنے والے لوگ، ان کے گناہ، تمام چیزیں ان کو بتا دی گئی تھیں، مگر کیا چیز تھی جو کہ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ دو طبقے ایسے ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، یعنی اس کا وجود بعد میں ہوگا۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جن کے ہاتھوں میں دم کی طرح کوڑے ہوں گے، جو ہنٹر بولتے ہیں نا، ہنٹر، وہ جس سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے۔ اور دوسرے گروہ یعنی جو دوسرا طبقہ ہوگا، ان عورتوں کا ہوگا جو بغیر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، مگر وہ در حقیقت ننگی ہوں گی، ان کے سر پہ ایک کپڑا نہیں ہوگا، ایک تار کے برابر کپڑا نہیں ہوگا۔ مردوں کو وہ اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی مائل ہوں گی۔ ان کا سر، یعنی جو ان کا سر ہے، ان کے سر کے جو بال ہیں، بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی ایک اونٹ ہے، اس کی جو پیٹھ اٹھی ہوئی ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو چھپایا تو ہے، مگر اس طرح سے چھپایا ہے کہ جیسے وہ اونٹ کی پیٹھ ہوتی ہے نا، اس طرح سے۔ ایسی عورتیں نہ تو جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی
خوشبو پائیں گے۔ حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ مسافت ہے، یعنی بہت ایک دیوار قائم ہوگی، اس وہاں تک جنت کی خوشبو کی حدود ہے۔ جنت کی خوشبو کی حدود وہاں تک ہے۔ ایک عورت لباس پہن کر بھی ننگی ہو، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ لباس اتنا باریک ہو کہ بدن کا اندرونی حصہ نظر آ رہا ہو، اور دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لباس اتنا چست ہو کہ جس میں بدن کی بناوٹ ظاہر ہو رہی ہو۔ تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ بدن کے کچھ حصے پر کپڑے ہوں اور کچھ حصہ کھلا ہوا ہو۔ حدیث میں بیان کردہ وعید میں تینوں صورتیں داخل کی گئی ہیں، تینوں صورتوں میں بتایا گیا ہے۔ اس لیے ایسے تمام لباسوں سے عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح عورتوں کے لباس میں کافر، فاسق عورتوں کی نقالی اور ان کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور مردوں جیسا لباس بھی پہننے سے بچنا چاہیے جو کہ آج کل پہنتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو کہ مردوں کی مشابہت اور اختیار کرتی ہیں۔ کسی بھی طرح سے مردوں کی مشابہت اختیار ہو تو ایسی عورتوں پہ کیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عورتیں اپنا لباس کیری کرتی ہیں۔ کہیں سے وہ شارٹس پہن لیں گی، کہیں سے وہ پینٹ پہن لیں گی، پاجامہ پہن لیں گی، کبھی وہ شارٹ ٹاپ پہن لیتی ہیں، اسکرٹس پہن لیتی ہیں، عجیب طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی وہ اپنے ہیئرس کو لے کر پہنتی ہیں کہ مردوں کی طرح اپنے بال کی کٹنگ کرائیں گی، پیشانی کے بالوں تک وہ کر لیں گی اس کو، یا اس سے زیادہ کٹوا لیں گی، یا اپنی شکل و صورت میں بدلاؤ کرتی ہیں کہ مطلب باڈی میں جو چینجز آتے ہیں کہ مرد سے عورت بن گئے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو کہ مردوں کی مشابہت کو اختیار کرتی ہیں آپ کے اندر، یعنی آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے۔ کیا کہا گیا ہے کہ اگر ہاتھ، پاؤں یا بدن کے کسی بھی مقام پہ مردوں کی مشابہت اختیار ہو رہی ہے، یعنی آپ کے ہیئرس جو ہیں وہ مردوں کی طرح گروتھ ہو رہے ہیں، تو آپ نے کیا ہے ان کو ہٹانے کی اسلام نے پرمیشن دی ہے کہ ان کو آپ ہٹا دو، کلین کر دو۔ اس کے علاوہ کوئی بھی غیر ضروری بال کو آپ نہ ہٹاؤ، ان کو اس کی جگہ پہ، اس کے مقام پہ رہنے دو۔ اور خاص طور پہ مردوں کا لباس تو بالکل نہ پہنو۔ مرد کس طرح کا لباس پہنتے ہیں آج بھی دیکھ لیں۔ مردوں کا لباس جو پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی کرتا پاجامہ کہتے ہیں، اور بعض لوگ جھبا لہنگا کہتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ طرح سے پکارا جاتا ہے لباس کو، تو اس طرح کا لباس کیا ہے کیری کیا کرتے تھے۔ ابھی کیا ہے پینٹس آ گئی ہیں، الگ الگ طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، لوگ اس طرح سے پہنتے ہیں۔ یہ بھی پہننا جائز نہیں ہے۔ جو اسلام نے لباس پہننے کی ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ تم اس طرح سے لباس پہنو، عورت کو جو کہا ہے وہ اس طرح سے لباس پہنے، مرد کو جو کہا ہے وہ اس طرح سے پہنے۔ نہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرے اور نہ ہی عورت مرد کی مشابہت کو اختیار کرے۔ البتہ کوئی انسان ایسا کرتا ہے، کوئی مرد یا عورت ایسا کرتی ہے تو اس کے لیے بہت خسارہ ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے اس مرد اور اس عورت کے لیے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کی عورتوں کو چاہیے کہ اپنی استطاعت سے زیادہ قیمتی کپڑے نہ پہنیں، ہے نا، قیمتی کپڑے کا اہتمام نہ کریں، اور لباس پہن کر فخر، نمائش یا تکلف سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے شہرت کا کپڑا پہنا، دھیان سے سنیے گا، جس نے شہرت کا کپڑا پہنا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا کپڑا پہنائیں گے۔ یعنی دیکھیں، اس میں آپ کو واضح کرتی ہوں کہ کیا ہے۔ جو دیکھیں ماں باپ غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے پہنانے کے لیے کہ وہ اپنے بچے کو کیا پہنائیں، پھر بھی جتنا ٹوڑ پھوڑ کر وہ اپنے بچے کے لیے لے آتے ہیں، اور بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ نہیں پاپا ممی مجھے تو یہ والا چاہیے، مجھے تو اور زیادہ چاہیے۔ پیرنٹس پیسے کہاں سے لے کر آئیں؟ اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے، جتنا مناسب ہو رہا ہے وہ تمہیں دے پا رہے، تمہارا ٹن جو ہے، تمہارا جو سطر ہے وہ ڈھک پا رہے ہیں۔
اس سے زیادہ دینے کی ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، تو ضد نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی وہ ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے بھی نمائش کرنی ہے، مجھے بھی فخر کرنا ہے۔ اور جو فخر اور نمائش کرتے ہیں، جن کے پاس ہے بہت ہے مگر فخر کرتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان کے ساتھ میں؟ ذلت اور رسوائی کا کپڑا پہنائیں گے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے ان کے لیے۔ اور شوہر کے لیے بھی وہی سیم چیز ہے کہ اگر بیوی ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے تو ضد نہ کریں، جتنا دیا ہے اللہ نے اس میں راضی رہیں۔ اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کریں گے، اس سے زیادہ مانگیں گے تو جو پریشانی اس کے شوہر، اس کے ماں باپ جھیل رہے ہیں، اپنے بچے کے لیے لے کر آ رہے ہیں، تو وہ تمام چیزوں کا کیا ہے گناہ اس بچے پر بھی پڑے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ جہاں پہ ہمیں سکون دینا چاہیے اپنے شوہر کو، اپنے ماں باپ کو، وہیں پر ہم انہیں کیا ہے، ذلت دے رہے ہیں، انہیں پریشانی میں ڈھکیل رہے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ چیز چاہیے تو ہمیں یہی چیز چاہیے، جو کہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ابھی وہ ارینج کر سکیں۔ اللہ نے یہ آزمائش ڈالی ہوئی ہے، بلکہ ان مظلوموں میں سے اپنے آپ کو شمار کیا کریں، ان کی طرح زندگی گزارا کریں جس کے لیے اللہ پاک نے جنت رکھی ہے۔ ان مالداروں کی طرح اپنے آپ کو نہیں جھاڑیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ چیز ہونی چاہیے، ہمیں اس طرح کا لباس پہننا ہے، ہمیں اس کو دکھانا ہے، یہ کرنا ہے۔ نہیں، ان تمام چیزوں سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو جائے گی۔ مظلوم بن کر زندگی گزارے، کیونکہ اس کے لیے جنت ہے۔ جو انبیاء اکرام اور بعد میں جن لوگوں کو داخل کیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ لوگ کون ہوں گے؟ مظلوم ہوں گے۔ مظلوموں کو داخل کیا جائے گا جنت میں۔ اس کے بعد ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، وہ لوگ داخل کیے جائیں گے۔ سب کو اللہ رب العالمین اپنے مقامات پہ پہنچا دیں گے، مگر یہ چیز کب ہوگی؟ جب ہم اپنی دنیا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر گزاریں گے۔ ان کی بیویاں دیکھیں، ان کی بیٹیاں دیکھیں، صحابہ کرام کی دیکھ لیں، ان کی بیویاں، بیٹیاں کس طرح اپنی زندگی گزاری تھی۔ کیا کسی نے ان کے سر کا ایک بال بھی دیکھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ ان کی اولادوں نے تک نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمہ ایسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیٹی تھی، ان کے بال تک ان کے بچوں نے نہیں دیکھے۔ اور آج دیکھیں ہماری مائیں کس طرح سے بے پردہ ہو کے گھومتی رہتی ہیں۔ پھر ماؤں کا چھوڑیں، اپنا ہی حال لے لیں، ہم لوگ کس طرح سے گھومتے ہیں گھر میں، سر پہ دوپٹہ تک نہیں ہوتا۔ جو ہمارا وہ سیشن ہے کوشچن آنسرنگ والا، اس میں ایک نے سوال کیا تھا کہ اذان کے وقت سر پہ دوپٹہ لینا ضروری ہے کیا؟ تو میں نے وہاں پہ بھی وہی چیز کہی تھی کہ سارا دن بھر آپ کس طرح سے گھومتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، بہت معنی رکھتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں، سعودی دیکھ لیں، ترکی دیکھ لیں، اور کوئی بھی ایسی اسلامک کنٹری دیکھ لیں جہاں پہ اس طرح کا ماحول ہے، عورتوں کے بال تک نظر نہیں آتے جو کہ ایمان والی ہوتی ہیں۔ بھلے کہ اللہ کا حکم کتنا زیادہ ضروری ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ ہمیں کیا چیز عزیز ہو گئی ہے؟ شادی میں جانا ہے، چلو دوپٹہ اتار کے یہ ایسے سائیڈ میں رکھ کے اس کو چلے جاتے ہیں، بال نہیں راؤنڈ والے بنائیں گے، اس کے لیے پریپریشن کی جاتی ہے۔ نہیں، مجھے اچھے سے میک اپ کرنا ہے، لوگ دکھنے چاہیے نا مجھے کہ ہاں میں نے میک اپ کیا ہے، میں سج سبز کر آئی ہوں، میں اچھی لگ رہی ہوں، میں نے اچھا لباس کیری کیا ہوا ہے، سب کی نظر مجھ پہ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ان کو چھوڑ دو۔ لوگ کیا کہتے ہیں، گھر والے کیا کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا۔ یہی وہ لوگ ہوں گے، یہی وہ دنیا، یہی وہ معاشرہ ہوگا، یہی وہ آپ کے گھر والے ہوں گے کہ جن سے آپ اپنی نیکیاں مانگیں گے نا، تو یہ تمام اپنے 100 قدم پیچھے کھینچ لیں گے کہ ہم نہیں جانتے تمہیں، کون ہو تم، ہماری اولاد ہو؟ نہیں، ہم نہیں جانتے تمہیں، ہم سے نیکی نہ مانگو۔ تو ان کے لیے اپنی آخرت کو بالکل بھی برباد نہیں کریں، بلکہ جو اللہ نے بتایا ہے، جو اس نے سمجھایا ہے، ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے